बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील से ली गई है। यूहन्ना 10 बाब 22 से 23 आयात मुकद्दसा। और यरूशलेम में ईद तशदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डावाडोल रखेगा? अगर तू अलमसीहा है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज पाशकाई चौथे इतवार का मंगल है, 2 मई। आज की पहली तिलावत में स्तिफानस जो डीकन चुना गया था, जिसे रसूलों ने डीकन के तौर पर, शमास के तौर पर ऑर्डेन किया था, उसको संसार करने के बाद वहाँ पर जो ईज़ा रसानियाँ और मसीहों को जो संसार करना या उनको ईज़ा रसानियाँ करनी, तकलीफ देने का अमल शुरू होता है, तो बहुत सारे शागिर्द जो हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं। और ये बड़ा एक मुबारक अमल हुआ, क्योंकि इससे पहले जो रसूल थे और जो शागिर्द थे वो सिर्फ इज़राइलियों को, यहूदियों को ही खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी बता रहे थे। लेकिन अब ये हुआ कि ये जब वहाँ से भागे हैं और ये मुख्तलिफ परजा और दूसरे शहरों में चले गए, और वहाँ पर यूनानी थे, और यूनानियों ने जब खबर सुनी तो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुनी, उसके जी उठने का बयान सुना, तो वो भी मुअत्तकद हो गए। और इस तरह से मसीहत जो है वो सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं हुई, बल्कि ये और लोगों के पास भी गई, और जैसा कि आज यूनानियों के पास पहुंचे हैं। जब यरूशलेम में ये खबर गई कि बहुत सारे गैर कौम जो हैं वो भी मसीहत को कबूल करें, तो फिर बरनबास को भेजा गया अंताकिया में। अंताकिया जो उस वक्त का एक गढ़ था, और जब अंताकिया में बरनबास ने भी तालीम दी तो बहुत सारे जो यूनानी हैं और गैर कौम लोग हैं उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को अपनाया और बड़ी तादाद में मसीही हुए। उसके बाद जब देखा कि बरनबास फिर साउल को, यानी पौलुस को ढूंढने के लिए जाता है और फिर अंताकिया में उसे लेकर आता है, और फिर ये दोनों वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। और जो बहुत मज़े की आखिरी जो आयत है वो यह कहती है कि और अंताकिया में जो है वो जो ईमानदार हैं उन्हें मसीही कहा गया, क्रिश्चियंस कहा गया। तो पहली दफ़ा अंताकिया में मेरे अजीज़ भाई और बहनों हमें मसीही दर्जा या मसीही नाम से पुकारा गया, जो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। तो अंताकिया वो जगह है जहाँ पर पहली दफ़ा मसीही कहा गया था या क्रिश्चियंस कहा गया था, ईमानदारों को जो यीशु पर ईमान रखते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में से खुदावंद यीशु मसीह से पूछा जाता है कि बताओ तू मसीह है या फिर हम किसी और का इंतज़ार करें, और तू हमें बताता क्यों नहीं है? तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन तुम ही सुनते नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे भेड़खाने में से नहीं हो। और इसी वजह से
جو اچھا چرواہا ہے جب اس کی آواز سنتی ہے تو بھیڑیں پہچانتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہیں، اور تم میرے کاموں کو دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے میں معجزات کرتا ہوں، میرے کام بتاتے ہیں، میں معاف کر دیتا ہوں، میں لوگوں کو تندرست کر دیتا ہوں، لوگوں کو زندہ کر دیتا ہوں، تو تمہیں میرے ان کاموں سے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور پھر یسوع کہتے ہیں کہ اس کی ساری ایک وجہ یہ ہے کہ میں تمہارا چرواہا نہیں ہوں، تم میری بھیڑیں نہیں ہو، اور اگر تم ہوتے تو میری آواز کو پہچانتے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایسٹر کے یہ بڑے خوبصورت دن گزر رہے ہیں، اور یہ جو تلاوتیں ہیں یہ بھی ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے کہ کس طریقے سے رسول جو ہیں اور شاگرد جو ہیں وہ جگہ جگہ پر جا کر خداوند یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، اور پھر کس طرح سے جو ایمان ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شروع تو یہ ہوا یروشلم سے، لیکن پھر جیسے جیسے شاگرد دوسری جگہ پر جاتے رہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا پیغام پہنچنے شروع ہو گیا، اور لوگ بڑی تعداد میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے لگے۔ آج کی یہ تلاوتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شکر ہے ان تمام شاگردوں اور رسولوں کا جنہوں نے ہمارے آباؤ اجداد کو بپتسمہ دیا، ان کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دی، اور آج ہم مسیحی ہیں۔ اور مسیح ہونا یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بہت بڑی خدا کی برکت ہے، اس کا چناؤ ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم مسیحی گھرانوں میں جنم لیں۔ یہ اس کا چناؤ ہے، اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دنیا سے الگ ہمیں چن لیا ہے۔ ہر کوئی تو مسیح نہیں ہے نا، لیکن ہم مسیح ہیں، اور یہ خدا کا چناؤ ہے۔ خدا نے ہمیں مسیحی گھرانوں میں پیدا کیا، اور پھر جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں بپتسمے کے حوض کے پر لائے اور ہمیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہمیں بپتسمہ ملا، تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک کمال ہو گیا، ایک ایسی بات ہو گئی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اس دن سے ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، کیونکہ یسوع نے خود کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو اب ہمارے لیے ہلاکت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں، یہ ایک سفر ہے، اور ہماری جو آخری منزل ہے وہ ہے آسمان پر خدا کے جلال میں شامل ہونا۔ تو اس طرح سے کتنے ہی بابرکت ہیں ہم کہ ہمیں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہماری جو فائنل منزل ہے وہ خدا کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کبھی ختم نہ ہونا، اور پھر ابدی خدا کے سامنے اس کے حضوری میں رہنا، خدا کی حضوری میں رہنا۔ کبھی آپ نے چرچ میں جا کے خدا کی حضوری کو اگر بہت قریب سے محسوس کیا ہو کہ کس طرح سے خدا یہاں پر بستا ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو وہ جو فیلنگز ہیں اس سے کہیں ہزاروں گنا زیادہ وہ فیلنگز ہوں گی جب ہم خدا کی حضوری میں ہوں گے۔ مقدسہ مریم، خداوند یسوع مسیح، فرشتے اور مقدسین، یہ سارے ایک ہی گھرانہ ہے، یہ ہم سارے اس گھرانے کے ممبرز ہیں، اسی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صرف یہ جسمانی زندگی نہیں بلکہ ہماری جو زندگی ہے وہ ابدی ہے، اس پر ایمان لے آنے سے، یعنی یسوع مسیح پر ایمان لے آنے کے ذریعے سے۔ دوسری بات کہ جو پاک ماں کلیسیا ہے یہ فطرتاً ایک پرچار کرنے والی مشنری ہے، اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے خداوند یسوع مسیح کا پرچار کیا کریں۔ مثال کے طور پر ٹیلی فون آتا ہے آپ کو تو کیسے ہیں آپ، تو آپ بولے خداوند کے فضل سے میں اچھا ہوں۔ دیکھیں خدا بیچ میں آ گیا نا ہمارے درمیان۔ کوئی ویسے بھی آتا جاتا پوچھتا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے،
تو آپ بولے خداوند کے فضل سے میں ٹھیک ہوں. تو خداوند کا ذکر کرتے رہنا، دوسروں کو بھی بتانا کہ کس طرح سے یسوع مسیح میری زندگی میں ہر لمحہ شامل ہے اور ہر لمحے وہ میری مدد کرتا ہے، میرے ساتھ ساتھ ہے. تو دیکھیں جو اچھا چرواہا ہے نا، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ایسا ہے کہ جو بھیڑیا جو ہے وہ ہے شیطان، اور شیطان آپ سے اور میرے سے نہیں ڈرتا ہے. وہ شیطان جو بھیڑیا ہے وہ ڈرتا ہے اچھے چرواہے سے. اس کو پتا ہے کہ اچھا چرواہا جو ہے وہ اگر میں اس کی بھیڑوں کو چھیڑوں گا تو حملہ کروں گا تو اچھا چرواہا مجھے مارے گا. تو اسی وجہ سے یہ جو وولف ہے، یہ جو بھیڑیا ہے، یہ جو ابلیس ہے، یہ آپ سے اور مجھ سے نہیں ہے ڈرتا. یہ ڈرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی حضوری. تو جب آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی حضوری ہے تو پھر ابلیس آپ سے دور دور ہی رہے گا. وہ آپ سے نہیں ڈر رہا ہے، وہ ڈرتا ہے اچھے چرواہے سے، وہ ڈرتا ہے خداوند یسوع مسیح سے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اچھا چرواہا ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتا رہے. آمین.